اور کرامات پہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، اور یا اگر یہ جہالت کو بجائے ان واقعات کو سمجھتا ہے تو پھر جو ان کے اکابر کی کتب میں واقعات موجود ہیں ان کی تردید بھی کر دیتا، ایک بیان اس کے خلاف بھی ریکارڈ کر دیتا۔ ہم سمجھتے کہ اگرچہ جاہل ہے لیکن بدیانت نہیں، بلکہ جس کو حق سمجھتے سب کی تردید کرتا ہے۔ صرف علماء دیوبند کو تختہ مشق بنا کر بازاری زبان استعمال کرنا، یہ میراج زبانی جیسے جاہل، خائن، بدیانت اور دجال شخصوں کی زیب دیتا ہے۔ میں گرامی قدر سامعین آپ کی خدمت میں واقعات اس لیے نقل کر رہا ہوں، میں حضرت تھانوی کے واقعے پر دلائل بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں حضرت تھانوی کے متعلقہ اگر یہ واقعہ آیا ہے تو یہ اکابر غیر مقلدین کی ذات کے بارے میں بھی واقعات موجود ہیں۔ یہ کوئی انوکھی اور تعجب کی بات نہیں کہ آدمی اس کو استہزاء کے بیان کرے، مذاق اڑا کے رد کر دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے دجل سے امت کو محفوظ فرمائے، اس کی خیانت اور بددیانتی سے اللہ امت کو محفوظ رکھے، اور اس شخص کو بھی اللہ رتی علم کا بھی دے، اللہ ذرہ حیا بھی عطا کرے تاکہ اکابر کے خلاف بول کے اس کو کم از کم کچھ مذہبی غیرت کا احساس ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اکابر کا احترام کرنے کی کہتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی ہے، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے، لیکن اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز ہو جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے صبح کی نماز کی نیت باندھی اور ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں سورج نکل آیا تو اس کی نماز ہو جاتی، اور اسی طرح غروب نیت باندھی اس نے اور دن غروب ہو گیا ایک رکعت پڑھنے کے بعد پوری نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اور فقہ حنفی کے حوالے سے کہ اگر فجر میں دن نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی، عصر میں ڈوب گیا تو نماز۔ یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن اور سنت کے، یہ حدیث رسول کے سراسر خلاف۔ آپ نے معراج ربانی کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور میں درج ایک مسئلے پر اعتراض کرتے ہوئے سنا۔ معراج ربانی نے اس موضوع پر اس مسئلے کے متعلقہ دو باتیں کی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دو مسئلے نقل کیے۔ نمبر ایک کہتا ہے بہشتی زیور میں لکھا ہے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل گیا تو نماز نہیں ہوتی بلکہ سورج نکلنے کے بعد نماز ادا کرے، لیکن اگر عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت ادا کی اور سورج غروب ہو گیا تو نماز جاری رکھے۔ اس نے عصر کی نماز کو صحیح تسلیم کرتے اس کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی، البتہ فجر کی نماز کے متعلقہ مسئلے کو نقل کرنے کے بعد معراج ربانی نے کہا کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک کے خلاف ہے، یعنی گویا یہ کہنا کہ اگر فجر کی ایک رکعت پڑھ لی اور سورج نکل آیا تو نماز روک دے اور نماز نہ پڑھے بلکہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، یہ حدیث پیغمبر کے خلاف ہے۔ کس قدر بددیانتی اور خیانت کی بات ہے حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کو نقل کر کے فقہ حنفی کا مسئلہ کہنا، پھر اس مسئلے کو سنت کے خلاف کہنا۔ تاثر وہ یہ دے رہا ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ حنفی کے مسئلے نقل کیے وہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر مسئلہ یہ بیان کیا کہ ایک رکعت پڑھ لی اور سورج نکل گیا تو نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، اگلی رکعت نہ پڑھے، یہ حدیث پیغمبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا مستدل حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بیان کردہ اس مسئلے کی بنیاد وہ حدیث سے مبارک ہے کہ جو حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1388 نمبر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کا، صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک ہے، لیکن جب سورج نکلے تو نماز سے رک جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ تو جو بات اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائی وہی بات حکیم الامت تھانوی نے ارشاد فرمائی ہے، تو یہ مسئلہ حدیث پیغمبر کے خلاف نہیں بلکہ حدیث پیغمبر کے مطابق ہے۔ تو تم جاہل اور خائن آدمی نے کیسے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ حدیث پیغمبر کے خلاف ہے؟ میں کہتا ہوں یا تو شخص جاہل ہے، اس کے علم میں وہ حدیث مبارک صحیح مسلم کی موجود نہیں جو حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کی دلیل ہے، یا
اس کے علم یا یہ جاہل ہے اور اس کے علم میں حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کی وہ دلیل موجود نہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے، یا یہ خائن اور بددیانت ہے، اس کے علم میں دلیل موجود تھی مگر دلیل کو نقل کرنے کی بجائے حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کو حدیث پیغمبر کے خلاف کہہ دیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں معراج ربانی جاہل ہے اور یا یہ شخص خائن ہے۔ جہالت اور خیانت کی وجہ سے حکیم الامت تھانوی اور فقہ حنفی پر اعتراض کرنے کی بجائے اس شخص کو گڑ گڑا کے اللہ کے حضور توبہ کر کے گزشتہ بددیانتیوں پر معافی مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ حکیم الامت تھانوی اور اکابر کے مسئلوں کو غلط نقل کر کے یا ان کی دلائل کو حذف کر کے ان اکابر پر بہتان بازی باندھیں۔ تو میں نے خلاصہ نقل کیا کہ یا شخص یہ جاہل ہے، اس کے علم میں یہ دلیل موجود نہیں، یا دلیل موجود تھی مگر چھپا کے حکیم الامت تھانوی پر الزام عائد کیا کہ مسئلہ حدیث پیغمبر کے خلاف ہے۔ تو ایسا کام یا جاہل کر سکتا ہے یا خائن کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو علم کی نعمت عطا فرمائے، جہالت سے محفوظ رکھے، امانت کی دولت عطا کر کے خیانت اور بددیانتی سے محفوظ رکھے۔ سنو آگے بڑھو۔ میاں کے لاپتہ ہو جانے کا بیان، جس کا شوہر بالکل لاپتہ ہو گیا، ذرا غور سے سننا، معلوم نہیں مر گیا یا زندہ ہے، تو وہ عورت اپنا دوسرا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ انتظار کرتی رہے کہ شاید آ جاوے۔ جب انتظار کرتے کرتے اتنی مدت گزر جاوے کہ شوہر کی عمر 90 برس کی ہو جاوے تو اب حکم لگا دیں گے کہ وہ مر گیا ہوگا۔ سو اگر وہ عورت ابھی جوان ہو اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کی عمر 90 برس کی ہونے کے بعد عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی۔ ابھی شوہر 90 برس کا ہو جائے تو بیچاری کی جوان رہے گی۔ گرامی قدر سامعین، معراج ربانی جیسے خائن انسان کی ایک اور بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ آپ نے کیا۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں بہشتی زیور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کی کتاب موجود ہے۔ یہ مسئلہ اس بہشتی زیور کے صفحہ 330 پر موجود ہے جو ابھی معراج ربانی نے بیان کیا۔ اس شخص نے 2 خیانتیں اور بددیانتیں کی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایک اس شخص کی جہالت ہے اور ایک اس کی خیانت اور بددیانتی ہے۔ جہالت یہ کہ اس نے مسئلہ بیان کرتے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ پہ ایک احمقانہ اعتراض یہ کیا کہ جب شوہر کی عمر 90 سال ہے عورت جوان کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، آئے روز آپ اخبارات پہ یہ بات نہیں پڑھتے کہ اگر بوڑھا شخص نوجوان لڑکی سے شادی کرتا ہے کہ آئے دن اخبارات پہ خبریں بھی ہیں، اور اگر اخبارات پہ خبریں نہ بھی ہوں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر شوہر نے شادی کی تو اس کی عمر 88 سال ہے، 80 سال ہے، 85 سال ہے، عورت جوان ہے۔ اب اگر شوہر لاپتہ ہو گیا تو آج 88 سال کی عمر میں اس نے نکاح کیا، اگر نکاح کے 2 دن بعد بھی غائب ہو تو 2 سال بعد اس کی عمر 90 سال ہے، تو 2 سال کے بعد وہ 90 سال کا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی نے 80 سال کی عمر میں شادی کی ہے، 10 سال کے بعد وہ 90 سال کا ہو گیا۔ کس قدر جہالت پر مبنی یہ بات ہے کہ عورت جوان ہو تو شوہر کی 90 سال عمر نہیں ہو سکتی۔ کیا عورت کی جوانی میں شوہر 90 سال کا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، یہ تو تم نے جہالت سے کام لیا۔ اگلی تم نے بددیانتی یہ کی ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں اگر یہ مسئلہ درج فرمایا ہے کہ عورت کا شوہر لاپتہ ہو گیا، 90 سال کی اس کی عمر تک انتظار کی جائے، اس کی عمر 90 سال ہو گئی، اب یہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ آپ نے اس پہ غور کیا کہ یہ جو بہشتی زیور کا تم نے مسئلہ بیان کیا، کیا بہشتی زیور کے حاشیے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے علاوہ احناف کا مفتہ بھی قول نقل نہیں کیا؟ وہی حکیم الامت تھانوی جو بہشتی زیور پہ مسئلہ درج فرما رہے ہیں اسی کے نیچے حاشیے پہ لکھتے ہیں، لیکن آج کل شدت ضرورت کی وجہ سے علماء نے امام مالک صاحب رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ دیا ہے، ان کے نزدیک اتنی مدت شرط نہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو علماء سے مفصل طور سے معلوم کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے، یہاں پر تفصیل سے لکھنے کی گنجائش نہیں۔ نیز ایک رسالہ الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ میں اس مسئلہ اور اس قسم کے دوسرے ضروری مسائل کو کہ جن میں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ دینے کی گنجائش ہے تفصیل سے لکھا گیا ہے۔